اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ يقول الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اس کا مقصد کائنات کو پیدا کرنے کا، خصوصاً انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، اور یہ بات انہوں نے خود فرمائی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمہارا مقصد میری عبادت کرنا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا، لوگوں کے غلام ان کو کما کر لا کر دیتے ہیں، تم میرے غلام ہو، مگر میں تم سے کمائی نہیں چاہتا۔ ما اريد منهم من رزق، میں تم سے کمائی نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ میں رزاق ہوں، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تمہارا کام ہے میری عبادت کرنا۔ یا اللہ، تیری عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتی ہے، ہر جاندار نہیں، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ پہاڑ سلائڈ کرتا ہے، تمہارا روڈ بلاک کر دیتا ہے، تم سمجھتے ہو پہاڑ گر گیا، رب کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ تو میرے خوف سے گرا ہے، سجدہ ریز ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہو جی پہاڑ سے پانی نکلا، مزیدار چشمہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے خوف سے روتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ صحرا کے ذرات اور پانی کے قطرات اور درختوں کے پتے اور کلمے، ہر چیز رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں بھی رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان چیختا ہے۔ کبھی موٹے آدمی کو دیکھا ہو تختے پہ چڑھے تو تختے سے آوازیں آتی ہیں، ایسے ہی آسمان اتنا مضبوط ہونے کے باوجود اس کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ آطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان چیختا ہے اور وہ سچا چیختا ہے، اس لیے کہ اس پر لیس علیہا موضع شبر، ایک بالشت کی بھی خالی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تکبیر میں، کوئی تحلیل میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یا اللہ، اتنے فرشتے، اتنا بڑا آسمان، یہ چھوٹی سی زمین، اس پر بھی ساری زمین خالی ہے، سارے بندے اکٹھے ہو جائیں تو شاید پوری دنیا کے انسان پاکستان میں سما جائے، اگر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہ چھوڑی جائے تو پوری دنیا کے آسمان پاکستان میں سما سکتے ہیں، اور باقی زمین ساری خالی پڑی ہے، اور آسمان پر ایک بالشت خالی جگہ نہیں، اور ہر جگہ رب کا فرشتہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔
اور ہمیں فرمایا کہ تمہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو باقیوں کو بھی تو عبادت کے لیے پیدا کیے. لیکن ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں فرق یہ ہے کہ وہ جبراً عبادت کرتے ہیں اور یہ اختیاری طور پر عبادت کرتے ہیں. نبینا کہے کہ میں فلم نہیں دیکھتا اور آنکھ والا کہے میں فلم نہیں دیکھتا، فرق ہے ہی نہیں. یہی فرق ہے، فرشتہ کہے میں چوری نہیں کرتا اور انسان کہے میں چوری نہیں کرتا. فرشتہ کہے میں بہت عبادت کرتا ہوں، انسان کہے میں عبادت کرتا ہوں. وہ ان کو تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کا تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ رب کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، جو اللہ فرماتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ان کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں. جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کا معنی کہ ان کے پاس اختیار ہے نافرمانی کا، مگر یہ پھر اس کو چھوڑیں اور میری عبادت کریں. یہ اللہ چاہتا ہے. تو عزیز بھائیوں، اللہ چاہتا ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود میری عبادت کریں. انسان ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جس کی روح تکڑی ہوگی اس کا جسم کمزور ہوگا، اور جس کا جسم تگڑا ہوگا اس کی روح کمزور ہوگی. یہ طے ہے. خوب سوتا ہے، خوب کھاتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اس کی روح مضبوط نہیں ہوگی، روحانی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا. اچھا، یہ بات بنیادی طور پر ٹھیک ہے، لیکن اس کو پھر انتہا پہ لے جانا اور اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دینا اور چلے کاٹنا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، ہاں، وہ پھر صوفیت ہو جاتی ہے، رہبانیت ہو جاتی ہے، سادھو ازم ہو جاتا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، اور جو نعمتیں اڑان میں رکاوٹ بنے ان کو چھوڑ دینا. کیا کروں؟ پرندہ زیادہ کھا لے تو اس سے اڑا نہیں جاتا. اس لیے شاعر کہتا ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، یہ بار بار نہ کہنا پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، راتوں کو قیام بھی فرماتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، دن کے روزے بھی رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں. لیکن وہ نعمتیں جو پرواز میں کوتاہی لاتی ہیں ان کو نہیں استعمال کرتے ہیں. وہ جائز ہے. آپ اس بات کو برداشت کریں گے کہ آپ کے اس مسجد کے امام کے پاس چٹائی ہو مگر اوپر بستر نہ ہو، سردیوں ہو گرمیاں ہو، ہاں، بستر نہ ہو اس پر، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آپ کی چٹائی پر بستر نہیں تھا، بلکہ ایک صحابی نے دیا اور آپ نے قبول فرمایا. اس رات اگر روٹین میں آپ 6 گھنٹے قیام فرماتے ہیں تو اس رات 4 گھنٹے مثلا قیام کیا، وہ نرم گرم بستر کی وجہ سے نیند زیادہ آ گئی، آپ نے وہ بستر نکال دیا. چٹائی پہ آرام کرتے تھے. تکیہ تھا تو اس کے اندر بھی کھجور کے پتے تھے. اس طریقے سے روحانیت کو مضبوط کرتے تھے. ہمارے ہاں انتہا پسندی آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا پسندی کو پسند نہیں کیا. وہ آپ کو یاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 لوگ آئے،
ایک نے کہا میں آئندہ کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، دوسرے نے کہا کبھی سوؤں گا نہیں، تیسرا کہتا میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے ایمرجنسی مدینے کے لوگوں کی ان کو کال کر لیا اور فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اما انی اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، شادیاں بھی کی ہیں۔ جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں۔ انتہا پسندی نہیں، صوفیت انتہا پسندی ہے۔ کپڑوں سے بے نیاز رہو، مکھیوں سے دوستی لگاؤ، نہاؤ نہیں، اور تری نہیں کھاؤ، اور قبرستان میں ڈیرے لگاؤ، اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلے کاٹو، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام۔ وہ جی روحانیت کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن آپ نے حلال چیزیں استعمال بھی کی، اور ایسی چیز جو پرواز میں کوتاہی لاتی ہو اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ روحانیت کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ چند دنوں کے لیے آپ نے اپنی روٹین سے نکلنا ہے، جو آپ کے گھر کی روٹین تھی، ہر قسم کی سہولتیں تھیں، اٹیچ باتھ تھا، ہے نا، آپ نے ان سہولتوں سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو معمولی سی تکلیف دینی ہے اور گھر چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جانا ہے، تاکہ جسم سے روح زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور اعتکاف میں جتنے کام ہونے ہیں وہ سارے روح کو مضبوط کرنے والے ہونے ہیں۔ تھوڑا کھانا ہے، تھوڑا سونا ہے، زیادہ عبادت کرنی ہے، تھوڑا بولنا ہے۔ زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے، زیادہ ہنسنے سے، لطیفے جگتے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان کثرت الضحک تمیت القلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا ہے، اپنی ہٹی دکان سے نکال کر مسجد میں آ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ جگہ زمین پر کون سی ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کو سب سے برے ٹکڑے زمین کے کون سے لگتے ہیں؟ آسان سا سوال ہے نا۔ یہاں تو کوئی مجھ سے پوچھے گا تو ساتھ والا بتانا شروع کر دے گا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھی جگہ جہاں پھول لگے ہوں، خوشبو آ رہی ہو، ہے نا، اور بری جگہ جہاں گٹر سٹر ہو، بدبوئیں آ رہی ہو، تو اور کیا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ جبریل امین آئے، ان سے پوچھ کر جواب دیا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے، دکان ہے، ہٹی ہے۔ تو اس اعتکاف نے آپ کو ناپسندیدہ جگہ سے نکال کر پسندیدہ جگہ میں بٹھانا ہے۔ آپ سمجھو گے کہ جتنی دیر دکان میں بیٹھوں اتنی روٹی زیادہ آتی ہے، جتنی دیر دکان کو چھوڑوں گا مسجد میں ہوں گا اتنی میری روٹی کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔
املأ یدک املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ یا اللہ سینہ غنی ہوا تو پیسہ تو نہیں ملے گا نا؟ ہاں، سینہ غنی ہو جائے گا تو میں اور زیادہ لوگوں کو دوں گا، وہ پہلے بھی چلے جائیں گے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ پیسہ کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے فکر نہ کر، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری نکال دوں گا، تیری فقیری ختم کر دوں گا، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری فقیری ختم کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، رب الجلال کا فرمان ہے۔ اپنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ ₹1,00,000 سے 10,000 صدقہ کر دیا تو پیچھے رہ گیا 90، اور رب الجلال کی بصیرت یہ کہتی ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ زیادہ ہو گیا ہے، وہ 1,00,000 نہیں، اب زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تھوڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ میری نظر کہتی ہے 90 رہ گیا ہے، تھوڑا ہو گیا ہے۔ اب جب ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ مانو کہ رب کے لیے وقت دینے سے پیسہ کم نہیں ہوگا، رب کے لیے وقت دینے سے پیسہ کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو اعتکاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا بھی کیا ہے، دوسرے کا بھی کیا ہے، تیسرے کا بھی کیا ہے، چوتھے کا بھی کیا ہے۔ پہلا عشرہ رمضان کا، اس کا بھی کیا ہے۔ فرمایا میں نے اعتکاف کیا مگر وہ رات مجھے نہیں ملی۔ پھر دوسرے کا اعتکاف کیا تو فرمایا وہ رات نہیں ملی، اور جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ اعتکاف پر ہی رہیں، ہم اگلے عشرے کا بھی کریں گے۔ تو اس رمضان میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب میں نے دیکھ لیا ہے وہ آخری عشرے میں ہے، التمسوها فی العشر الاواخر، اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اور چوتھا عشرہ جو ہے وہ شوال کا پہلا عشرہ ہے۔ ایک رمضان میں آپ نے مسجد میں خیمہ لگوایا، تو جب آپ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے لگوا لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 گھنٹے پہلے بیٹھ جاتے تھے اعتکاف، یعنی 20 کی صبح کو ہی بیٹھ جاتے تھے۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مانوس ہو جاتا ہے۔ جو آدمی 21 کی مغرب پر آئے گا وہ فون کرے گا بیٹے وہ میرا برش رہ گیا، وہ بیٹے وہ میری انسولین رہ گئی، ہاں وہ بیٹے یہ تکیہ بڑا اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہ بدل دو، وہ کر دو۔ تو وہ جو 21ویں قیمتی رات ہے اس میں اس کے مسائل ہی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ 20 کی صبح بیٹھ گیا تو شام تک اپنے سارے چیزیں پوری کر لے گا، اور رات کو اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہر عبادت سے۔ دیکھو فرض نمازوں کے پہلے سنتیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ فرض محفوظ ہو جائے۔ فرض صدقے کے ساتھ نفلی صدقے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اعتکاف تو سارا ہی نفل ہے، لیکن اس کو تھوڑا پہلے شروع کر لیتے تھے۔ تو جب آپ نے خیمہ لگوایا تو ساتھ 3-4 خیمے اور نظر آئے، تو بھائی یہ کس کے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ امہات المومنین کے ہیں، یہ حضرت عائشہ کا ہے، یہ حضرت زینب کا ہے، یہ حفصہ کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا تم نیکی چاہتی ہو یا ایک دوسرے کا مقابلہ چاہتی ہو؟ غصے ہو گئے کہ ایک دوسرے کی ضد میں تم نے ایک خیمے لگائے ہیں۔
میں اس دفعہ اعتکاف کرتا ہی نہیں، چلو آپ نے اپنا خیمہ اکھڑوا دیا، سب نے اکھڑوا دیا، اس رمضان آپ نے اعتکاف نہیں کیا، عید پڑھ کر اگلے عشرے کا اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک دن کا اعتکاف کرنے کی اجازت دی، انہوں نے نظر مانی تھی، تو اسے ثابت ہوا اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 کا بھی، 3 کا بھی، 4 کا بھی، 10 کا بھی، 20 کا بھی، ہاں رمضان کا بھی، غیر رمضان کا بھی۔ اور اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ روزہ ایک بڈھا بزرگ نہیں رکھ سک رہا، وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ان میں کوئی بھی اعتکاف کی نعمت سے محروم نہ ہو۔ جو 2-3 دکاندار ہیں وہ ایک 2 دن کے لیے وقت نکال لیں، ایک 2 دن کے لیے وقت نکال لیں اور اعتکاف ضرور کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رمضان کے ثمرات کو سمیٹنے کے لیے، رب کے ساتھ خلوت خانے میں باتیں کرنے کے لیے اعتکاف ضرور کریں۔ اعتکاف عبادات کا مجموعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، رب نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا تھا 1 مہینے کے لیے، پھر ان کو 10 دن اور دے دیے، 40 دن حضرت موسیٰ رب سے باتیں کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہیں ملی، مگر وہ اتنا مشکل پہاڑ ہے حرا کا، اس کے اوپر چڑھ کر جا کر رب کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ لا محالہ جو بھی رب کو وقت دے گا، رب اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ رب دوستوں کا دوست ہے، وفاداروں کا وفادار ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں موڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو آپ کو دل چاہتا ہے 5-10 دے دو یار، خالی نہ جانے دو، بری بات ہے خالی واپس کرنا، تو وہ تو رب ہے۔ فرمایا جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی واپس کروں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، کریں گے انشاءاللہ، ڈیلی سے انشاءاللہ ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو اتنا اچھا پیکیج دیا ہے، 1 دن کا کر لو، 2 کا کر لو، 3 کا کر لو، باری باری کر لو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی بیچ میں 1 دن کے لیے مجھے کہیں جانا ہے، تو ٹھیک ہے 2 بار کر لو، پچھلا اعتکاف الگ کر لو، اگلا الگ کر لو، بیچ میں 1 دن آپ چلے جانا، 2 اعتکاف کر لو۔ اتنا اچھا پیکیج دیا، پھر بھی انشاءاللہ ڈیلی آپ کریں گے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ جب مسجد میں رہیں گے، ہر وقت مسجد میں رہیں گے، تو پہلی صاحب ملے گی۔ پہلی صاحب کا اجر اتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کو اجر کا پتہ چل جائے نا تو سب ایک دم مسجد میں آ جائیں، جھگڑا شروع ہو جائے، ہر کوئی کہے میں پہلے آیا تھا۔ عدالت بیٹھے، جج بیٹھے، دلائل پیش کیے جائیں، سب کے دلائل سچے نکلے، پتہ چلا سب ہی پہلے آئے تھے، کوئی بھی لیٹ نہیں تھا۔ پھر دلائل کی روشنی میں ترجیح نہیں ہو سکتی، اب قرعہ ڈالا جائے، جس کی قسمت میں قرعہ نکلے وہ پہلے سامنے آئے۔ یہ اتنا فضل اس کا، اور اعتکاف والا آ سکتا ہے پہلے سامنے، یہاں جو ہوتا ہے ہر وقت۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے بیچ میں جو فارغ بیٹھا رہتا ہے انتظار میں، وہ ایسی سمجھو جیسے نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اعتکاف والا تو بیٹھا انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، باہر سے آنے والا تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے، اعتکاف والا تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ دعائیں کرے گا۔
پھر اعتکاف میں آپ کثرت سے قرآن پڑھیں گے، جب اور کام ہی کوئی نہیں تو کیا کریں گے، قرآن ہی پڑھیں گے نا، ایک ایک گھر پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر اعتکاف میں آپ اکیلے بیٹھ کر رب کو یاد کریں گے، ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرے۔ رب کو یاد کا معنی اللہ ہو نہیں ہوتا، رب کی یاد کا معنی اللہ کی قوت کو یاد کرے، اللہ کی کبریائی کو یاد کرے، اس کی عظمت کو یاد کرے، اور اپنی کمزوری کو موازنہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اور پھر ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے 2 ننھے آنسو آ جائے۔ فرمایا ان 2 آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ 50,000 سال کی زندگی دنیا دھوپ میں جل بھن رہی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں VIP کی طرح رہنا ہوگا۔ 2 آنسو چاہیے۔ ہوم ورک دے کر جا رہا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اس رمضان کے اندر یہ کام کرنا ہے، اعتکاف ہو یا نہ ہو، یہ کام کرنا ہے۔ اکیلے بیٹھنا ہے، اللہ کی صدقوں قوتوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کی پکڑ کو یاد کرنا ہے، اور اپنی کمزوری اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اور پھر توبہ کرنی ہے۔ اگر 2 آنسو نصیب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ 50,000 سال کی زندگی سنور جائے گی، اور اس کا بھی زیادہ چانس اعتکاف والوں کے لیے۔ پھر اسی طرح جب انسان مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو ہر وقت مسجد، ہر وقت وہی در و دیوار، جس طرح گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، گھر سے محبت ہو جاتی ہے، جہاں بھی گیا جلدی گھر پہنچوں، ایسے ہی پھر اس کو مسجد میں آنے کی جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بےتاب رہتا ہے، یار اذان نہیں ہو رہی، اذان نہیں ہو رہی، اذان ہوئی خوش ہو گیا، تیاری کی مسجد میں آ گیا، نماز پڑھی مگر اب اس کا جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ جاتے تو سب ہیں، پیڑ تو سب کو لگا ہوا ہے، مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی یہ کیفیت ہو کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جائے، اذا خرج منه حتى يعود الیہ رجل قلبه معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے جڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی اس کو 50,000 سال اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور یہ محبت بھی اس کے کبھی چانس اعتکاف کی وجہ سے ہے۔ پھر جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو جو اور لوگ بھی اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں ان سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ اکٹھے عمرہ کرو تو پھر وہ، اکٹھے حج کرو تو پھر دوست ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ میں نے حج کیا تھا۔ اکٹھے 10 دن گزاریں گے تو دوستی نہیں ہوگی، اور دوستی کی بنیاد کیا ہوگی؟ پیسہ، عہدہ، رنگ، نسل نہیں، صرف اللہ واسطے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دنیا ننگے جسم دھوپ میں سورج قریب پسینوں میں ہوں گے، اور اللہ اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یا اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اظلھم یوم لا ظل الا ظلی، آج سب سے بڑا مسئلہ دھوپ کا ہے، اور آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں۔ اور یہ بھی ویسے بھی محبت آپس میں کرنی چاہیے، نفرتیں مٹانی چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک اچھا موقع اعتکاف میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف بے آرامی سکھاتا ہے۔ گھر والا آرام تو نہیں ملتا نا، گھر والا آرام تو نہیں ملتا، بے آرام ہونا، تھوڑا سونا،
جتنا جسم کو عبادت کے لیے تکلیف دے گا اتنی روح زیادہ مضبوط ہوگی. جتنا عبادت کے لیے جسم کو کم کرے گا اتنا روح زیادہ مضبوط ہوگی. تو یہ تھوڑا بولتا ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، تو اس وجہ سے کم گوئی سیکھتا ہے. اور کم گوئی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اس پہ بات کروں تو ایک الگ سے خطبہ چاہیے. یہ زبان انسان کی نیکیوں کی تجوری میں سوراخ کر دیتی. آپ پر کسی نے زیادتی کی، اگر آپ صبر کرو گے تو قیامت والے دن نیکیاں تول کر لے لو گے. اور اگر آپ نے جگہ جگہ اس کی برائیاں شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دینے پڑ جائے. اور برائیاں کون کرے گا؟ زبان. حکمران بڑے غلط ہیں، حکمران بڑے کرپٹ ہیں، حکمران بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں، کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ ایک پارٹی والے کے بعد دوسرے کی کوئی پوسٹ آ جائے بری، وہ 10 گروپوں میں ڈالو اس کو. کیا آپ نے تحقیق کی ہے کس نے کتنا جرم کیا ہے؟ یا بلا تحقیق بات کر رہے ہو؟ اتنا بڑا ادارہ نیب کا وہ ڈسٹرب ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پکڑے، اور آپ گھر بیٹھے آپ کو پتا ہے کہاں سے پکڑنا ہے. ہو سکتا ہے وہ واقعی کرپٹ ہو سکتا ہے بڑے گناہ گار ہوں، مگر جب 25 کروڑ مسلمان ان کے گناہوں کو اٹھا لیں گے تو ہو سکتا ہے بچ جائے. برائیاں کر کے، چغلیاں کھا کے، تہمتیں لگا کر، الزام تراشی کر کے، مذاق اڑا کے، دینا تو پڑے گا. آپ کسی کا مذاق اڑاؤ تو نہیں دینا پڑے گا. آپ کسی پہ الزام لگاؤ تو دینا نہیں پڑے گا. آپ کسی کی چغلی کھاؤ تو دینا نہیں پڑے گا. دینا تو پڑے گا. تو اگر سب مل کر ان کے گناہ بانٹ لیں گے تو ہو سکتا ہے بچ جائے. تو یہ اعتکاف زبان بندی سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کفا علیہ کہا جائے، زبان روک کے رکھا کر. آگے سے کہتا ہے اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ عَلَىٰ مَا نَقُولُ، اے اللہ کے رسول کیا زبان کے بولے پر بھی پکڑ ہوگی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَعَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. لوگوں کو اپنی ناک اور منہ کے بل چلنے پر مجبور کرنے والی چیز کا نام زبان ہے. کچھ لوگ قیامت والے دن منہ کے بل اٹھائے جائیں گے. وَنَحْشُرُهُمْ عَلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. ہم کچھ لوگوں کو چہرے کے بل اٹھائیں گے اور وہ کان سے بہرے، زبان سے گونگے، آنکھوں سے نابینے ہوں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا، پھر جہنم میں ڈالیں گے، اور جب جہنم ہلکی ہو جائے گی ہم زیادہ تیز کر دیا جائے. جس طرح آپ الٹا نہیں چل سکتے اس طرح وہ سیدھا نہیں چل سکے گا. وجہ اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بد زبان تھا. اور جو مشین زیادہ پروڈکشن دیتی ہے اس کا کچرا بھی زیادہ ہی ہوتا ہے. زیادہ بولے گا تو آل فول بھی زیادہ بولے گا، تھوڑا بولے گا تو آل فول بھی تھوڑا بولے گا. تو یہ اعتکاف آپ کو زبان بندی سکھاتا ہے، زبان بند رکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو بہت فائدے اس کے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم نے 1 دن 2 دن 3 دن جتنا ہو سکے اعتکاف ضرور کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعتکاف شروع کیا کبھی نہیں چھوڑا. ایک دفعہ چھوڑا تو شوال میں کر لیا. ہمیں بھی اس عظیم عبادت کو کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.